کاغذ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے ایمان لکھتے ہیں رات اندوری کا شعر اور اسے قبول کر لیجئے گا یہی سے محسوس ہو جائے کہ ضیاء کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہی ایمان لکھتے ہیں یہی ایمان پڑھتے ہیں یہی ایمان لکھتے ہیں یہی ایمان پڑھتے ہیں ہمیں کچھ اور مت پڑھاؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کچھ اور مت پڑھاؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں یہی کے سارے موسم ہے یہی کے سارے موسم ہے یہی کے سارے منظر ہے یہی کے سارے موسم ہے یہی کے سارے منظر ہے وہ اندھے ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان پڑھتے ہیں ارے لہک کر کہو سبحان اللہ جی وہ اندھے ہیں جن آنکھوں میں پاکستان پڑھتے ہیں تو اگر اچھا ہے تو کہہ دیجئے لہے کہ سبحان اللہ جی اگر آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا لیتے تو سونے میں سہاگا ہو جاتا ہاتھ اٹھا کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ آئی حافظ عقیل صاحب کیوٹلی والے میرے بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں ڈیس پہ دکھ نہیں رہے ہیں ماشاءاللہ مولانا آصف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں آئیے دوستوں بلا تاخیر سیدھے میں چلتا ہوں صدر محترم تک آج کی صدارت نوجوان فاضل نوجوان مفتی بسواں عالی جناب شکیل احمد صاحب قاسمی میں جناب والا سے ملتمس ہونا چاہتا ہوں کہ جناب والا تشریف لائیں اور اپنا صدارتی اختلاف فرمائیں الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نرجوها النجاة حين لا يجد الظالمون وليا ولا نصيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، اسٹیج پر جلوہ افروز گرامی قدر شخصیات، دور دراز سے تشریف لائے نہایت محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی مجلس میں اکٹھا اور جمع فرمایا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دور دراز جگہوں سے منتخب کر کے، چن کر کے اور ایک دینی فکر کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے. اللہ جس کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ نوازنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی یاد کی توفیق دیتے ہیں. توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت چاہتا ہے. تو سب سے پہلے بچے ہمارے بچے جو زیادہ بول رہے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. بچوں ادھر دیکھو میری طرف، بچے خاموش ہو جائیں اور سارا مجمع میں ہر فرد یہ سوچے کہ ہم خود نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے بلانے سے آئے ہیں. تو جب اللہ رب العزت کے بلانے سے آپ تشریف لائے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے بلاوے پر آ کر کے اور ہم باتیں کریں، ہم غلط سلط حرکتیں کریں؟ نہیں، جو باتیں بتائی جائیں اس کو دھیان سے سننا ہے. کچھ پتہ نہیں، بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے اندر جو بوڑھے ہوں، جو نیک ہوں، ان کے صدقے میں کوئی بات ہمارے ذہن میں ڈال دے، کوئی بات ہمارے دل میں اتر جائے اور اللہ والے ہم بن جائیں. یہ کچھ پتہ نہیں کس کی برکت سے ہم اللہ والے، ایمان والے ہو جائیں. تو اس وجہ سے یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کے بلاوے کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے، تو ہم بہت سلیقے کے ساتھ بیٹھیں گے اور دعا پر اختتام جب ہو تبھی یہاں سے رخصت ہے، ورنہ آخر تک بیٹھنا ہے انشاءاللہ. سب بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون بیٹھے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ سب بیٹھیں گے. معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے نکاح و طلاق کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نکاح و طلاق کے الفاظ بارہا سنتے ہوں گے، ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ نکاح کے ذریعے دو اجنبی مرد و عورت کو زوجیت کے مقدس رشتے میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور طلاق کے ذریعے یہ رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. طلاق ہوتے ہی دونوں مرد و عورت پھر اجنبی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں. حالانکہ طلاق اس کو مقصد نہیں بنایا گیا، اس کو طلب نہیں کیا گیا، اس کو ضرورت سمجھی گئی. طلاق کو ضرورت سمجھا گیا، نکاح کو مقصد بنایا گیا، نکاح کو طلب کیا گیا. طلاق تو ایک ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے 100 رشتے ہوئے اور 100 رشتوں میں بہت ممکن ہے کہ ایک رشتہ ایک ایسا ہو گیا ہو جس میں بہت بد مزاج لڑکی نکاح میں آ گئی ہو،
تو اب اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی آپشن تو ہونا چاہیے. اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارے سامنے کوئی آپشن تو ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے بہترین اس سے چھٹکارے کے لیے طلاق کو منظور بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کو سمجھ کر کے طلاق کو رکھا ہے. لیکن آج جیسے کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اللہ خیر کرے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں. اس کے دینے کا بھی صحیح طریقہ ہوتا ہے. آپ نکاح و طلاق کے الفاظ بارہا سنتے ہوں گے، ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ نکاح کے ذریعے دو اجنبی مرد و عورت کو زوجیت کے مقدس رشتے میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور طلاق کے ذریعے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. یہ مجبوری کا درجہ ہے. طلاق مجبوری ہے، نکاح مجبوری نہیں. نکاح تو مقصد ہے، مقصود ہے. طلاق ہوتے ہی دونوں مرد و عورت پھر اجنبی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں. اسلام میں نکاح مطلوب و مقصود ہے، طلاق مطلوب و مقصود نہیں. طلاق تو ایک ضرورت ہے، اگر ضرورت ہو اور شدید ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کام نہ چلے. آدمی کا انتقال ہوا ہو تو اس کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر دوائی نہیں کھلائیں گے تو اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ زندگی سے رخصت ہو جائے گا. تو اس کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ اس کی زندگی باقی رہ جائے. اسی طریقے سے انسان بدمزاج لڑکی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے تو اپنے آپ کو کیسے چھٹکارا دلائے؟ اس کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، بے سکون بنی ہوئی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ اللہ نے طلاق رکھ دیا، بہترین آپشن ہے. لیکن شدید ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کام نہ چلے تب طلاق دی جائے. طلاق سے پہلے تو بہت سے مراحل ہوتے ہیں، سمجھانے بجھانے کے، صلح صفائی کے، یہ سارے مراحل ختم ہو جائیں، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، کوئی چارہ کوئی صورت طلاق کے سوا نہ رہے، تب طلاق دی جائے. جب طلاق نہ ہونے سے میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہو، بے سکون ہو، پریشان کن ہو، مصیبت میں گھری ہوئی ہو، تب اس مقدس رشتے کو ختم کر دیا جائے. یہ مجبوری کا درجہ کہلاتا ہے، مطلوب و مقصود نہیں کہلاتا ہے. طلاق ہوتی ہے تو صرف ایک ہی رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، ناچاکی آ جاتی ہے. محبت و یکتانیت کے رشتے اختلاف و شقاق میں بدل جاتے ہیں، قربتیں اور نزدیکیت دشمنی اور دوری میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر نکاح سے پہلے، جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں بچھاتے تھے، ٹوٹ کر ملا کرتے تھے، طلاق کے بعد ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے طلاق کیا ہوئی، زمین و آسمان بدل گئے، رونق محفل بدل گئی، رنگ مجلس تبدیل ہو گیا. اب وہ ماحول نہیں، وہ ہمدردیاں نہیں، وہ چاہت و اپنائیت کے جذبے نہیں. ایسا لگتا ہے سب فنا ہو گئے، سب نے رخ موڑ لیا. اب کیا ہے؟ غم ہے، صدمہ ہے، رنج تکلیف کا عالم ہے، اداسی ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے، اور مستقبل کے اندیشے ہیں، اور سوچ کا سمندر ہے، اور انسان اس میں غرق ہو جا رہا ہے. طرح طرح کی چیزیں سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے مقابل کو جیل کے اندر ڈلوا دیں. اور پہلے کیا ہوتا ہے؟ گلے لگے جاتے ہیں. اور طلاق کے بعد کیا ہوا؟ کس طریقے سے کتنی شدید تکلیف پہنچائی جائے کہ یہ دنیا سے جلدی رخصت ہو جائے. طلاق کے یہ خوفناک نتائج آئے دن کا مشاہدہ ہے. کون ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ اسی لیے اسلام نے ضرورت کے وقت طلاق کو جائز کیا ہے، مگر جائز چیزوں میں حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت، سب سے زیادہ غصے میں ڈالنے والی چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، سب سے زیادہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الى اللہ الطلاق۔ کیا فرمایا نبی نے؟ ابغض الحلال الى اللہ الطلاق۔ نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوئے اللہ تعالیٰ کو طلاق سے زیادہ قابل نفرت کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق ہے۔ ہم لوگ تو بہت آسانی کے ساتھ دے لیتے ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا طلاق 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 طلاق، ایسا لگتا ہے کہ رد کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے ہماری زبانوں پہ، پھر مسلمانوں کی زبان پہ طلاق طلاق کا لفظ آئے نہیں۔ طلاق کو تو ضرورت سمجھا گیا تھا، ہم نے اس کو مقصد سمجھ لیا۔ ہم نے جو ڈرانے اور دھمکانے کی جو بات کہی ہے وہ صرف طلاق، جہاں پر کوئی بات آتی ہے طلاق کے ذریعے ہم بیوی کو ڈراتے ہیں نا، غلط طریقہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی نے ارشاد فرمایا، معاذ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی۔ روئے زمین پر غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، اور روئے زمین پر اپنے نزدیک طلاق سے زیادہ قابل نفرت، طلاق سے زیادہ قابل مبغوض، طلاق سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز کوئی چیز دنیا میں نہیں پیدا فرمائی۔ کیا شوہر اور بیوی میں تھوڑا سا اختلاف ہو جائے اور طلاق دے دی جائے؟ کیا شوہر اور بیوی میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے اور طلاق دے دی جائے؟ کیا طلاق اس اختلاف کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بلکہ بہت سے رشتے ہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والوں کے لیے بہت سی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر یہ عورتیں تم کو ناپسند لگتی ہوں، اگر یہ عورتیں تم کو ناپسند لگتی ہوں، اچھی نہ لگتی ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے ایک چیز دنیا کی تم کو ناپسند لگتی ہو۔ کیسے اللہ فرما رہے ہیں؟ اندازہ تو لگائیے۔ بہت ممکن ہے آدمی کپڑے خریدنے کے لیے جاتا ہے، بہت سارے کپڑے دیکھتا ہے، وہ اس میں ایک ہی کپڑا جو ہے پسند آتا ہے، سارے کے سارے ناپاس کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ 10 دکانیں چھان لیتا ہے، لیکن اس کو کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آتا، وہی کپڑا پسند ہی نہیں آتا، جبکہ اس کو معلوم ہے یار اس دکان کے اندر خوبیاں بہت ہیں، اس آدمی کے اندر خوبیاں بہت ہیں، بہت نرم دل سے گفتگو کرتا ہے، بہت نرم مزاج سے یہ ملتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن خالی کپڑا پسند نہیں آیا، اچھا سا نہیں لگا، تو بہت ممکن ہے ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو 100 چیزیں ہیں تو اس میں سے ہم کو 20 چیزیں ناپسند ہیں، ایسا بہت ہوتا ہے۔
تو ایک وہ ہماری ہم سفر جو ہمارا ہر وقت ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اگر اس کی کوئی ادا، اس کی کوئی عادت اگر ہم کو بری لگ رہی ہے تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کریں، ایک دم سے فیصلہ نہ لیں۔ قرآن کہتا ہے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، اگر یہ عورتیں تم کو ناپسند لگتی ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز دنیا کی تم کو ناپسند لگتی ہو، اور پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ناپسندیدہ چیز کے اندر تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں جمع فرما دی ہوں، بہت ممکن ہے کہ اس ناپسندیدہ، دیکھنے میں تو کالی کلوٹی سی لگ رہی ہے، دیکھنے میں تو کالی کلوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن سیرت، اس کے اخلاق، وہ ایک گوری شاندار، دیکھنے میں بہت خوبصورت، اس کے مزاج کو کبھی نہیں پا سکتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم کو کبھی صورت پہ نہیں جانا ہے، صورت مختلف ہوا کرتی ہے، صورتیں بدلا کرتی ہیں، آج تھوڑا سا چمڑا سفید ہے، کل ممکن ہے جھائیاں آ جائیں، کالا پڑ جائے، ناپسند لگنے لگے، وہی چیز پسند لگ رہی تھی، وہی چیز کچھ دنوں کے بعد ناپسند لگنے لگتی ہے، وہی چیز ناپسند لگ رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی چیز اچھی لگنے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی ایک دم سے فیصلہ نہ لیں، اپنے فیصلے میں غور کریں۔ یہی نہیں، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا تم بیویوں کو معاف کیا کرو، ان کی غلطیوں کو درگزر کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ ہماری جب قدم قدم کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، طرح طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، درگزر کرتا ہے، تو کیا وہ ہماری ہم سفر جو ہر وقت ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اس کی ایک غلطی کو ہم نہیں بھلا سکتے ہیں، اس کی ایک غلطی کو ہم نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ ضرور معاف کریں، یہ ہمارے مزاج میں داخل ہونا چاہیے۔ اور معافی کا پروانہ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا تم معافی کے شوقین بن جاؤ، معافی چاہنے والے بن جاؤ، تم مجھ سے معافی مانگو، تم استغفار کرنے والے ہو جاؤ، تم غلطیاں ہو جائیں اور غلطیوں کے ہو جانے کے بعد میرے سامنے آ کر کے ہاتھ اٹھانے والے بن جاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے انہو کان غفارا، کبھی ہم ان ہاتھوں کو درگزر نہیں کریں گے، کبھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجیں گے، ان ہاتھوں کی لاج ہمارے یہاں رہتی ہے۔ اور یہی نہیں، تم زمین سے لے کر کے آسمان تک، آسمان سے لے کر کے زمین تک، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا جو خلا ہوتا ہے، یہ درمیانی جو خلا ہے، تم گناہوں سے بھر دو۔ اللہ کہتا ہے انہو کان غفارا، اگر تم استغفار کر رہے ہو، اگر تم معافی مانگ رہے ہو، تو میرے نزدیک زمین سے لے کر کے آسمان تک کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے استغفار کی مجھے چاہت ہے، تم معافی مانگتے رہو، میں زمین سے آسمان تک جو ہونے والے تمہارے گناہ ہیں میں سب کو دھو دوں گا۔ بتائیے، اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت معاف کرتے ہیں، بہت معاف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم سے اگر غلطی ہو جائے، ہمارے آپس میں زندگی گزارنے میں اگر تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے بیوی سے معافی تلافی کر لیں کہ بھائی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ ذرا معاف کر دیں۔ بیوی کو چاہیے شوہر سے رجوع ہو کر کے معافی تلافی کر لیں کہ بھائی وہ ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، آپ ذرا معاف کر دیں۔ کیا پریشانی کی بات ہے؟ کون آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ کے سوا؟ لیکن نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ترقیات سے گھروں کو خالی کرنے
یہی وجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم معافی مانگنے والے بنتے رہو گے، اگر تم استغفار کرتے رہو گے، اگر تم غلطیاں ہو جانے کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بن جاؤ گے، تو اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم آسمان سے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں گے، اور ایسی بارش جو موسلا دھار ہوگی، موسلا دھار، چاروں طرف ہریالی ہریالی ہی نظر آئے گی۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم آسمان سے ایسی بارش نازل کریں گے جو تمہارے دلوں کو خوش کرے گا، جو تمہارے بچوں کو خوش کرے گا، جو تمہارے گھر بار کو خوش کرے گا، تمہارے گھر والوں کو پائے گا۔ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور یہی نہیں، استغفار کرتے رہو، معافی چاہتے رہو، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے مالوں میں اضافہ کریں گے، ہم تمہارے مالوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور خالی مال نہیں، اس کے ساتھ اولاد بھی دیں گے، شاندار قسم کی اولاد دیں گے، بگڑی ہوئی اولاد نہیں، اطاعت گزار اولاد دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں رہ کر کے ہم کو اپنے آپ کو بہت نرم دل، بہت نرم مزاج انسان بنانا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے نرم مزاج لوگوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ سخت مزاج لوگوں سے دل بھاگتے ہیں، پبلک بھاگتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، دل جڑتے رہتے ہیں۔ دل جڑتے اسی سے ہیں جو دل کے بہت نرم مزاج ہیں۔ اس لیے دعا کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنا دل بہت نرم مزاج والا بنائیں گے، اور اس کی اللہ سے دعا کریں گے۔ سخت الفاظ میں گفتگو نہ کرو، بہت نرم مزاج میں گفتگو کرو۔ آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرتے رہو گے تو ہم تمہارے لیے طرح طرح کے باغات جنت کے اندر تیار کریں گے، طرح طرح کی نہریں جاری کریں گے، دودھ کی، شہد کی بہترین نہریں جاری فرمائیں گے۔ ایسی چیزیں اللہ رب العزت آپ کے لیے تیار کرے گا۔ لیکن جب ہمارے مزاج میں معافی تلافی بس چکی ہوگی کہ تھوڑا سا ہلکا سا یا ہلکی سی ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور اللہ کے سامنے جا کر کے رجوع ہو گئے، تھوڑی سی ہلکی سی ہمارے بھائیوں میں کوئی بدمزاجی ہو گئی، اور اس سے جو ہے معافی تلافی کر لی۔ یہ اللہ کو یہ مزاج بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس پر خوب عنایت کریں گے، اور اگر تم شکر اسی طرح ادا کرتے رہو گے، لوگوں سے، بندوں سے بہت نرم مزاج میں گفتگو کرتے رہو گے، اور میرے شکر گزار بندہ بنتے رہو گے، تو اللہ کیا کہہ رہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو کھاؤ اس کا حق ادا کرو، کھاؤ پیو، جتنا چاہو اتنا کھاؤ، جو چاہو وہ کھاؤ، لیکن ذرا جب کھایا کرو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہوں، اتنا کہہ لیا کرو، صرف اتنا کہہ لیا کرو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور بڑھائیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے،
جو چیز تم کو اچھی لگ رہی ہے، کھانے کی جو چیز تم کو اچھی لگ رہی ہے، جس پہ تم نے دعا پڑھی ہے، ہم اس کو اور بڑھائیں گے، اور زیادتی کرتے رہیں گے، خوب پڑھاتے رہیں گے. لیکن اور آگے کہہ رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ان باتوں کو بھول جاؤ گے، اگر تم کھانے کو ضائع کرو گے، کھانے کا حق ادا نہیں کرو گے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ سزا دوں گا، اس نے یہ کہا ہے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو میری بات چل رہی تھی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی گزارو. اگرچہ یہ عورتیں تم کو ناپسند لگتی ہو تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے دنیا کی ایک چیز ہم کو ناپسند لگتی ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ممکن ہے کہ اللہ نے اس ناپسندیدہ چیز کے اندر بہت سی بھلائیاں جمع فرما دی ہو. اس لیے میرے بھائیوں، طلاق کے بارے میں ہم کو بہت غور کرنا ہے. جب بھی کوئی بات ہو جائے، جب بھی لڑائی جھگڑا ہونے لگے، تو سب سے پہلے آ کر کے ہم کو اپنے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے. جو گاؤں کے جو علماء ہوں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے مل کر کے اس کے بعد جیسا وہ بتائیں ویسا ہم کو کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک دم جو ہے طلاق طلاق طلاق. حالانکہ دنیا کے اندر ایسا کون سا انسان ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، جس کو ساری عادتیں پسندیدہ ہوں، کوئی ناگواری ہی نہ ہو. لہذا ذرا سی ناپسندیدگی اور ناگواری سے اس رشتے، اس دیوالیت کو نہ توڑا جائے، بلکہ صبر کیا جائے اور برداشت سے کام لیا جائے. ہاں اگر بات آگے بڑھ جائے، صبر اور ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے لگے، تو پھر یہ مرحلہ آتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو خوف ہوا کرے، ان کو سب سے پہلے نمبر 1 پر زبانی نصیحت کیا کرو. جن عورتوں کے جھگڑنے کا، جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو خوف ہوا کرے، تو ان کو سب سے پہلے زبانی نصیحت کیا کرو، سمجھایا کرو. اچھے اچھے الفاظ میں، اچھے اچھے قصوں کے ذریعے، اچھے اچھے واقعات کے ذریعے ان کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ بھئی دیکھو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے ہو تو بتا دو، اگر رہنا چاہتے ہو تو ان برائیوں کو چھوڑ دو. بہت اچھے الفاظ میں اس سے جو ہے بات کرو، 1 مہینے تک سمجھاؤ. آگے ہمارے ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرے نمبر پر 1 مہینہ آپ نے سمجھایا. بھائی بہت غور سے سنو، بچے گھر دیکھیں، بہت غور سے سنو، بہت قیمتی بات ہے. دوسرے نمبر پر 1 مہینہ آپ نے سمجھا لیا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دیا کرو. 1 مہینہ سمجھایا، اس کے باوجود اگر بیوی نہیں بات مان رہی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو. یعنی 1 کلومیٹر پر ہو جاؤ. بستروں میں علیحدگی ڈال دو، بستروں کو علیحدہ کر دو، اب سو. یہ سب سے بڑا آپشن ہوتا ہے، اور یہ عورت کے لیے بہت ناگوار چیز ہوتی ہے. اس کو کبھی پسند نہیں کرتی، کبھی اس کو پسند نہیں کرتی. اسی کو اللہ نے بیان فرمایا اگر نہیں مان رہی ہے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، الگ الگ سو. تیسرے نمبر پر وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے نمبر پر فرمایا اب بھی اگر نہیں مان رہی ہے، 1 مہینہ زبانی نصیحت کر لی، دوسرا مہینہ علیحدہ سو لیا، تیسرا مہینہ اب پھر آ گیا، پھر بھی نہیں سن رہی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ پتلی سی ڈنڈی لے لو اور اس سے اس کی پٹائی کرو. پتلی سی ڈنڈی لے لو، اس سے اس کی پٹائی کرو. اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ اتنا موٹا ڈنڈا نہ ہونا چاہیے اور ڈنڈا اتنا تیز نہ ہونا چاہیے کہ کہیں خون خرابہ ہو جائے.
خون نہیں نکالنا ہے، چوٹ دینی ہے. لیکن آج ہمارے یہاں ان تینوں پر عمل نہیں ہوتا ہے. پہلے ہی نمبر پر بس تھوڑی سی ہلکی سی بات بگڑی، چل چھوڑ دیا تجھے، طلاق ہے طلاق ہے. اب مولوی صاحب کو ہم نے، مولوی صاحب وہ ہم نے طلاق نہیں دی، یہ کہا تھا کہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا. کیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب عجیب عجیب طرح کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. سن لو، اگر 3 کام تمہارے کرنے کے بعد، پہلے نمبر پر زبانی نصیحت کری 1 مہینہ، دوسرے نمبر پر بیوی کو علیحدہ لٹایا 1 مہینہ، تیسرے نمبر پر پٹائی کی 1 مہینہ، 3 مہینے ہو گئے. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ان تینوں کام کر لینے کے بعد کسی نہ کسی میں بیوی تمہاری سدھر جائے. پھر تم یہ مت کہنا کہ اس کو تو ہٹانا ہی ہے، اس کو تو اپنے پاس سے ہٹانا ہی ہے. اور ہوتا ہے تھوڑی سی بات بگڑتی ہے تو عورتیں بھی کہتی ہیں اسے چھوڑ ہی دو، ہٹائی دو، اسے تو ہٹائی دو. اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم کو جو ہے پناہ مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے طلاق جیسی چیزوں سے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. 3 کام کرنے کے بعد اگر یہ عورت تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے، اگر یہ عورت تمہاری بات ماننا شروع کر دے، تو اللہ فرما رہا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. تو تم اس پر بہانے مت تلاش کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. بے شک اللہ تو بڑی رفعت اور شان و شوکت والے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی ہماری قدم قدم کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدم قدم کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ ہماری ہم سفر جو ہر وقت ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم اس کی ایک غلطی کو درگزر نہیں کر سکتے، ضرور درگزر کریں. میرے بھائیوں، طلاق صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ عورت کا ہی قصور ہو. بہت سے معاملات میں مرد قصوروار ہوتا ہے اور عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، وہاں بھی طلاق واحد راستہ نہیں بلکہ صلح صفائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بددماغی یا لاپرواہی کا اندیشہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک خاص طریقے سے بیٹھ کر کے صلح کر لیں. اور یہ صلح بہت بہتر ہے، یہ صلح بہت بہتر ہے. بات سمیٹتے ہوئے یہ بات کہنی ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ فرض کر لیں، مان لیں کہ صلح صفائی کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، کوئی چارہ کوئی صورت طلاق کے سوا نہ رہی، تو طلاق کیسی دینی چاہیے؟ سب سے پہلے پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے، دوسری دینا ہے تو دوسری پاکی میں، تیسری دینا ہے تو تیسری پاکی میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.